اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ العظیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے 15 شعبان المبارک کی اہمیت اور فضیلت۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خود رب کریم نے اس رات کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے۔ میں نے آپ احباب کے سامنے جو آیہ مقدسہ تلاوت کی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس رات کو حکمت والے امور تقسیم کیے جاتے ہیں۔ 15 شعبان سے لے کے اگلے سال کی 15 شعبان تک کے جتنے امور ہیں وہ سارے تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ ان میں زندگی اور موت، بیماری اور شفایابی، شفا، فراخی و کشادگی، رزق کی تنگی اور آسانی، مشکلات، مصائب، سعادت، شقاوت، اس نوع کے جتنے بھی امور ہیں اللہ رب العزت اس رات کو وہ تقسیم فرما دیتے ہیں۔ اور اس رات کی فضیلت بھی بڑی آئی ہے، اور اس مہینے کی فضیلت بھی بڑی ہے کہ شعبان کا مہینہ وہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ کے حبیب رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے جس مہینے میں رکھا کرتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اور شعبان کا مہینہ اس کو آقا علیہ السلام نے اپنی طرف منسوب فرمایا۔ جس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے افضل اور اعلیٰ ہیں، اسی طرح آپ کا مہینہ بھی بقیہ تمام مہینوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ حدیث میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب کی فضیلت بقیہ مہینوں پر اس طرح ہے جس طرح قرآن مجید کی فضیلت بقیہ سارے کلاموں پر ہے۔ آگے ارشاد فرمایا اور شعبان کی اہمیت سارے مہینوں پر اس طرح ہے کہ جس طرح میری فضیلت بقیہ تمام انبیاء کے اوپر ہے۔ اور رمضان شریف کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی بزرگی اور اس کی فضیلت اس طرح ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت کی فضیلت تمام مخلوقات کے اوپر، تو اس سے بھی ان 3 مہینوں کی عظمت کا، ان 3 مہینوں کی تقدیس کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اب یہ وہ مہینے ہیں کہ جن کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ فضائل بیان فرمائے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی یہ حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ یعنی جب شعبان کی 15 تاریخ آ جائے یا 15ویں کی رات آ جائے تو اس رات تم نے کیا کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ قیام کرنا ہے، یعنی جتنے ہو سکیں، 2 ہیں، 4 ہیں، 50 ہیں، 100 ہیں، جتنے نوافل آپ سے ادا ہو سکتے ہیں میری امت اتنے نوافل ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور جب آگے دن آ جائے تو اس دن کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ دن کو روزہ رکھنا ہے۔ فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اور اس کے دن کو روزہ رکھنا ہے۔ کیوں؟ فإن اللہ ینزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا، کہ جو ہی سورج غروب ہوتا ہے اللہ رب العزت پہلے آسمان کے اوپر، آسمان دنیا کے اوپر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ندائیں آ رہی ہوتی ہیں امت کے لیے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ہے کوئی بخشش کا طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں؟ آگے ارشاد فرمایا ہے کوئی بخشش کا طلب کرنے والا کہ جس کے گناہ حد سے زیادہ بڑھ گئے ہوں، اس کو کوئی اور اب امید باقی نہ رہی ہو، اب وہ میری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا دے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو بخش دوں گا۔ آگے فرمایا ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ جس کی روزی میں تنگی آ گئی ہو، وہ اس رات مجھ سے رزق طلب کرے، میں رزق کی کشائش اس کو عطا فرما دوں گا۔ اور آگے ارشاد فرمایا ہے کوئی مصیبتوں میں گرفتار کہ جو مصیبتوں سے چھٹکارا پانا چاہتا ہو، میں اس کو ان مصیبتوں سے عافیت عطا فرما دوں گا۔ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، پوری رات آسمان سے یہ صدائیں آتی رہتی ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ جو مانگتے ہیں وہ اپنے دامنوں کو بھر لیتے ہیں، یہاں تک کہ کیا ہو جاتا ہے یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ تو اس رات کا مانگنا یہ بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت رکھتا ہے۔ اور دوسری حدیث طیبہ حضرت کعب نقل کرتے ہیں ان اللہ عز و جل یبعث لیلۃ النصف من شعبان،
کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ پاک کیا کرتے ہیں، حضرت جبریل امین کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ جنت کی طرف چلے جاؤ، اور جنت کی طرف جا کے کرنا کیا ہے کہ جنت کو یہ حکم دینا ہے کہ اللہ یہ حکم تمہیں دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو آج بہترین طور پہ مزین کر لو، اور فرماتے ہیں اللہ پاک اس رات کو آسمان کے ستاروں جتنا، دنیا کے دنوں اور راتوں جتنا، اور جتنے درخت ہیں ان درختوں اور پتوں جتنا، پہاڑوں کے وزن اور ریت کے ذروں جتنے لوگوں کو، بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بنی کلب ایک قبیلہ تھا عرب کے اندر جس کے پاس بہت زیادہ بھیڑ بکریاں تھیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات اللہ پاک بنی کلب کی بکریوں کے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں اتنے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو اتنی بڑی رات ہے، اس رات میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، حدیث جن کے بارے میں فرماتی ہے کہ ایسے لوگ اللہ رب العزت کی مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ وہ 9 اشخاص ہیں جن کا حدیث طیبہ نے ذکر فرمایا۔ اللہ پاک ہمیں ان اشخاص میں سے ہونے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ 9 شخص کون سے ہیں؟ پہلا وہ شخص جو جادوگر ہے، یہ رات آ بھی جائے اللہ پاک جادو کرنے والے کو معاف نہیں فرماتے۔ دوسرے نمبر کے اوپر نجومی ہے، اللہ پاک کسی نجومی کو بھی اس رات میں اگر وہ توبہ نہ کرے تو معاف نہیں فرماتے۔ تیسرے نمبر کے اوپر اپنے مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل میں کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، اللہ ایسے بندے کو بھی معاف نہیں فرماتے۔ اور چوتھے نمبر کے اوپر جو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہے، ان کا دل دکھانے والا ہے، ایسے نافرمان کو بھی اللہ معاف نہیں فرماتے۔ 5ویں نمبر کے اوپر جو شراب خور ہے، ہمیشہ شراب پینے والا ہے، اس کی بھی معافی نہیں۔ 6 نمبر کے اوپر زنا میں لتھڑا ہوا زانی جو ہے، اس کی بھی کوئی معافی نہیں، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو۔ 7ویں نمبر کے اوپر گھر میں ستار باجا رکھنے والے، میوزیکل انسٹرومنٹ گھر میں استعمال کرنے والے، بجانے والے، ایسے شخص کو بھی اللہ معاف نہیں فرماتے۔ 8ویں نمبر کے اوپر قطع رحمی کرنے والے، یعنی اپنے رشتہ داروں سے، اپنے عزیزوں سے، اپنے اقربا سے تعلقات کو توڑنے والے کو بھی اللہ معاف نہیں فرماتے۔ اور 9ویں نمبر کے اوپر مسلمانوں سے ظلماً اور جبراً مال لینے والے کو بھی اللہ رب العزت ایسی رات میں بھی، بخشش کی رات میں بھی معاف نہیں فرماتے۔ اور اس رات کے اور تو بہت ساری جتنی بندہ کوئی نفلی عبادات کر سکتا ہے، خواہ قرآن پاک پڑھ سکتا ہے، خواہ نماز پڑھ سکتا ہے، خواہ درود شریف پڑھ سکتا ہے، وہ پڑھے، لیکن ایک نماز جو ہمیں ملتی ہے وہ نماز کیا ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ اس 15ویں شعبان کی رات کو 4 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں وہ 50 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھے، اور آگے جب 15ویں کا دن آئے تو اس 15ویں کے دن کو روزہ بھی رکھے، تو اللہ پاک ان 2 اعمال کی برکت سے اس بندے کے 50 برس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اب یہ میرے اور آپ تک ہے کہ ہم اس رات کتنی اللہ رب العزت کی رحمتیں، کتنی اللہ رب العزت کی مغفرتیں، کتنی اللہ رب العزت کی طرف سے جو انعامات اس امت کے اوپر نازل ہو رہے ہیں ان کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اس رات کا ادب کرنے کی، اس رات کو زیادہ سے زیادہ عبادت کے اندر گزارنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔